پلیز بتائیں طہارت اور صفائی کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن عزیز میں جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بیان فرمایا، واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف پاک صاف لوگ ہی جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھا جائے اللہ کے پیارے رسول کے فرمان سے اور اللہ کے فرمان سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بننا ہو یا اللہ کی نعمتوں والی جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہو تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ صفائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے جس طرح کہ اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سے زیادہ تر عبادات وہ صفائی اور ستھرائی کے بغیر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ آپ نماز کو لے لیجئے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر یعنی لباس صاف ستھرا نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جگہ جو ہے وہ صاف ستھری نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی جو ہے یہ دین اسلام کا ترائے امتیاز ہے، یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ صفائی اور ستھرائی کے بغیر جو ہے وہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے رسول کے محبوب جو ہے وہ بالکل نہیں بن سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیں، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک و صاف رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا یعنی اس طرح سے ہے کہ اپنے ماحول کو پاک رکھیں گے تو پھر ہم اللہ کی قربت جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ میں عدنان صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان شریف میں بہت زیادہ رزق ضائع ہو جاتا ہے، اسپیشلی اگر رمضان سے ہٹ کے دیکھیں تو شادیوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سے قسم کے کھانے رکھ کے تو ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے ماحول میں کیا اثرات ہوتے ہیں عدنان صاحب بیان کیجیے گا۔ آپ نے جو موضوع زیر بحث رکھا ہے یہ ہمارے روزانہ کے ہمارے سامنے یہ آتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور چونکہ اب رمضان کا یعنی ماہ رمضان ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ شام کے وقت افطاری کے وقت ہم ایک خاص اہتمام کرتے ہیں جہاں پہ ایک ضرورت سے زیادہ چیزوں کا استعمال ہم دیکھتے ہیں اکراس پاکستان نظر آئے گا، یا ایون عرب دنیا میں سارا ہی اسی طرح چلتا ہے۔ تو جو ایک عام استعمال سے زیادہ چیزوں کا استعمال جو ہے جس کو ہم یعنی ویسٹیج کی وجہ بننے کی یعنی ایک وجہ بنتا ہے، اگر اس کو ہم کنسیڈر کریں تو ہمیں مذہب کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم پہ کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ان ذمہ داریوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم صرف اتنی چیزوں کا استعمال کریں جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہمارا ویسٹیج میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح خوراک کے اوپر اگر آتے ہیں تو خوراک میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جتنی بھی خوراک پروڈیوس ہوتی ہے انسانی ضرورت کے لیے، اس میں سے 1/3 حصہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً 1.3 بلین ٹنز پر ایئر خوراک ضائع چلی جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے اس کے محرکات ہیں جس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایک ایگزامپل جبکہ عدنان صاحب اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں میں ڈونیٹ کرنا ہے، رزق کی بچت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم کھاتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی اگر انڈیویجول کی حیثیت سے دیکھیں تو اپنی پلیٹ میں ہم اپنی بھوک سے زیادہ ڈالتے ہیں، اور یعنی یہ ایک ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے۔ اٹس ناٹ کہ یہ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ میں چینج لانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں اس چیز کی بھرپور سپورٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں مختلف احادیث سے یا قرآن کے حوالوں سے ہی، مفتی صاحب بہتر بیان کر سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں میانہ روی کا کہا گیا ہے، اتنا چیز کو استعمال کریں یا اتنی چیز کا یعنی اپنے پاس رکھیں جو ہماری ضرورت ہے۔